सास आपके शौहर को आपके ख़िलाफ़ भड़काती हैं, उन्हें आपके साथ लड़ाई करने पर उकसाती हैं और आपके शौहर आकर आपसे पूछते हैं और आप फ़ौरन से अपनी सफाइयाँ या तो देने लग पड़ती हैं या फिर आगे से लड़ने लग पड़ती हैं। इसका एक बेहतरीन हल आज आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि शुरू से यही होता चला आ रहा है कि जब भी सास ने अपने बेटे को भड़काया, अपने बेटे को कुछ कहा और बेटे ने आके अपनी बीवी से बात की, तो बीवी जो है वो आगे से या तो सफाइयाँ देती हैं और जब शौहर यकीन नहीं करता तो आपस में दोनों मियाँ बीवी की लड़ाई होती है और इस बात से फिर सास को भी फ़ायदा होता है, नंदों को भी फ़ायदा होता है और आपका अपना रिश्ता भी ख़राब हो जाता है। तो आज इस टॉपिक पे बात भी होगी और आपको बहुत अच्छे तरीके से मोटिवेट भी करूँगी, समझाऊँगी, इसका बेहतरीन हल आपको बताऊँगी और यहाँ पे जो कुछ मैंने अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से सीखा है ना, वो सारा आपके साथ शेयर करूँगी। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी बहनें बेटियाँ, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। अल्लाह पाक आपके नसीब अच्छे करे और जिन मेरी बहनों बेटियों ने मुझे सब्सक्राइब कर दिया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जो कर रही हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने नहीं किया काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे 1K कंप्लीट करवा दें। यकीन जाने आपके लिए दिल से दुआएं निकलती हैं। अच्छा, आज मैं बना रही हूँ जी मसूर की दाल, ठीक है, लाल मसूर की दाल, खट्टी खट्टी लाल मसूर की दाल। वैसे ना सिंगल मसूर की दाल खाने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन जिस तरीके से आज मैं बनाऊंगी आप वो देखिएगा, उस तरीके से आप कभी मसूर की दाल बना के देखिएगा, बहुत मज़े की बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग साथ साथ रेसिपी को देखते जाएं और मेरी बातों को गौर से सुनते जाएं। आजकल का मेन मसला क्या है कि शादी तो हो जाती है, शादी का 1 साल अच्छा गुजरता है, क्योंकि बहू जब नई नई जाती है ना, तो वो जाते ही पहले तो ज़ाहिर है हर किसी ने अपनी जगह बनानी होती है। पहले वो सास को टाइम भी देती है, सास के पास बैठती है, गपशप करती है, सास को दबाती है, उसकी खिदमत करती है, उसको खाने पीने का पूछती है, उसकी हर चीज़ पे नज़र रखती है। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो कुछ बीच में चालाक लोग आ जाते हैं, जैसे चालाक जेठानी आ गई, चालाक नंदें आ गई, चालाक देवरानी आ गई, तो वो अपनी चालाकियों से भी सास को आपके ख़िलाफ़ कर देती है। और दूसरा, आप में भी थोड़ी सी तब्दीली आ जाती है। तब्दीली क्या आती है कि आप पहले की तरह सास को टाइम नहीं देती, और जब उन्हें वो टाइम नहीं मिलता, उन्हें वो तवज्जो नहीं मिलती, तो वो कहती हैं कि ये बदल चुकी है, चेंज हो चुकी है, और वो आपके ख़िलाफ़ होने लगती है। इस तरह जब आपसे कुछ छोटी छोटी गलतियाँ होने लगती हैं तो सास को, क्योंकि पहले मुकम्मल तवज्जो मिली हुई होती है और बाद में जब आप उन्हें इग्नोर करती हैं तो वो आपके ख़िलाफ़ हो जाती हैं। सबसे पहला काम तो आपने ये करना है कि सास को ऐसा मौका देना ही नहीं है। आपने सबसे पहले अपने कोशिश करनी है कि दिन में तकरीबन आधा घंटा तो निकालें, जो आप अपनी सास के पास बैठें, उसकी बातें सुनें, उनका हाल पूछें। अगर वो बीमार हैं तो आप उनकी तीमारदारी करें, तबीयत ख़राब है आप उन्हें दवा दें, उन्हें कोई मेडिसिन दें, उनके कपड़े प्रेस कर दें, उन्हें कहीं वो जा रही हैं उन्हें बेहतरीन मशवरा दें कि आप ये पहने ये ना पहने। उनके हाथ फट रहे हैं, हाथों पे हाथ ख़राब हैं उनके, तो आप उनके हाथों के लिए उन्हें वासलीन दें या कोई भी लोशन दे दें उन्हें ला के, उन्हें आप कहें कि आप ये लगाएं, अपनी केयर किया करें। आप ख़ुद थोड़ा सा उन पे ऐसे उन्हें फ़ील कराएं कि जैसे आपको बहुत ज़्यादा उनकी केयर है, बहुत परवाह है। इस तरह वो खुश भी होंगी कि चले मेरी बेटियों की रुखसती हो चुकी है, तो दूसरी जो है मेरी बहू जो है वो बेटियों की तरह मेरा ख्याल रखी है। जब आप यहाँ पे उसकी केयर करना आप छोड़ देती हैं ना, आप उनको नहीं पूछती, आप लापरवाह हो जाती हैं। अब लापरवाह होने की भी काफ़ी वजूहत होती हैं, या तो लड़कियां खुद प्रेग्नेंट हो जाती हैं, वो अपने हाल से तंग होती हैं, तो वो दूसरे बंदे की इतनी परवाह नहीं करती। तो ये चीज़ उस टाइम सास को समझ नहीं आ रही होती है। सास इसी पे होती है कि ये पहले मेरी इतनी परवाह करती थी, इतना ख्याल रखती थी, अब ये मुझे नहीं पूछती। यहाँ पे सास आपके ख़िलाफ़ होना शुरू हो जाती है और इस मौके का फ़ायदा उठा लेती हैं या नंदें या जेठानियाँ। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे हो गई गलती, आपने उनको इग्नोर कर दिया, आपकी कोई भी गलती हो गई या दिन के वक्त कोई भी मिस्टेक हो गई, जेठानी से लड़ाई हो गई, देवरानी से हो गई, सास से हो गई, वो ख़िलाफ़ में आपके, वो आपके हस्बैंड को वो भड़काती हैं, शिकायतें लगाती हैं, शाम को बुला लेती हैं आपके शौहर को और उनके साथ फुल बातचीत करती हैं, उन्हें बताती हैं। आपके हस्बैंड गुस्से में हो जाते हैं और वो आ जाते हैं आपसे पूछने के लिए। जब वो आपसे पूछते हैं तो आपने सबसे पहले तो ये काम करना है, देखें कई जगहों पे ना हमें चालाक होना पड़ता है। जब मेरा वक्त था ना, जब मेरे साथ ये सब कुछ होता था, जब मेरी सास मेरी शौहर को भड़काती थी या उन्हें बताती थी किसकी गलती है, इसने ये किया वो किया, तो मैं आगे से अपनी सफाइयाँ भी देती थी, लेकिन मेरे हस्बैंड यकीन नहीं करते थे। मैं आगे से उनकी गलतियाँ जब बताती थी, उनकी अम्मी की जब गलतियाँ अपने हस्बैंड को बताती थी, तो मेरे हस्बैंड उल्टा मुझसे नाराज़ हो जाते थे कि ज़ाहिर उनकी माँ थी, वो अपनी माँ के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं सुन सकते थे। और अमूमन हर जगह जो है ना, बेटे जो होते हैं माँओं से क्लोज़ होते हैं और वो अपनी माँ के ख़िलाफ़ कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकते। और मुझे इस चीज़ का उस वक़्त अंदाज़ा नहीं था, मुझे इन बातों का पता नहीं था, और मैंने उनकी अपनी इन गलतियों से जो कुछ मैंने सीखा है ना, जो मैंने अंदाज़ा लगाया है,
وہ میں آج آپ کے ساتھ جو ہے نا شیئر کروں گی، اپنا ایکسپیرینس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آج کل کا جو دور ہے وہ بہت ہوشیار ہے، اور وہ ہوشیاروں کا دور ہے، چلاکوں کا دور ہے، بھولے بھالے لوگوں کا دور نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ نے چالاکی کیا کرنی ہے۔ اب آتے ہیں اس چالاکی کی طرف، اس پوائنٹ کی طرف۔ جب آپ کے ہسبینڈ آ کے آپ سے پوچھیں کہ آپ نے ایسا کیا یا نہیں کیا، سب سے پہلے تو آپ نے صفائی نہیں دینی، آپ نے کہنا ہے کہ نہیں، میرا تو ان کے ساتھ بہت اچھا ٹائم گزر رہا ہے، میں تو ان کے پاس پورا 1 گھنٹہ بیٹھی، چاہے آپ آدھا گھنٹہ بیٹھی ہوں، چاہے 15 منٹ بیٹھی ہوں، چاہے آپ نہ بیٹھی ہوں، آپ نے کہنا ہے اپنے ہسبینڈ سے کہ نہیں، میں تو ان کے ساتھ بیٹھی تھی، وہ تو اتنی اچھی ہیں، میرے سے اتنی اچھی طریقے سے مجھ سے بات چیت کرتی ہیں، میرے ساتھ انہوں نے کبھی ایسا نہیں کہا کہ آپ اتنی غلط ہو، مجھے تو انہوں نے کبھی فیل نہیں کرایا، میرے ساتھ وہ بہت اچھی ہیں۔ یعنی کہ جہاں پہ وہ آپ کے ہسبینڈ سے آپ کی برائیاں کریں، وہاں آپ نے اپنے ہسبینڈ سے ان کی امی کی تعریفیں کرنی ہیں، ان کا اچھا رویہ اختیار کرنا ہے۔ آپ نے اپنے ہسبینڈ سے وہیں پر برائی نہیں کرنی، کیونکہ لوہا گرم ہوتا ہے، اس پہ جب ٹھوکر لگتی ہے تو لوہا وہ ٹھوکر برداشت نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، تو لوہے کو لوہا ہی کاٹتا ہے۔ تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ گرم لوہے پہ ضرب نہیں لگانی، بلکہ آپ نے گرم لوہے پہ پانی ڈالنا ہے، اسے ٹھنڈا کرنا ہے آپ نے، اور اسے جب آپ ٹھنڈا کریں گی تو آپ ہی کو فائدہ ہوگا۔ اب فائدہ یہاں پہ کیسے ہونا ہے؟ جب آپ اپنی ساس کی برائی کے بدلے میں اپنے ہسبینڈ سے اس کی امی کی تعریف کریں گی اور بالکل اگنور کر دیں گی اور مکر جائیں گی، کوئی صفائی نہیں دیں گی اور کہہ دیں گی چاہے آپ کی ہوئی ہو کھٹ مکھٹ، چاہے آپ کی لڑائی ہوئی ہو، لیکن اپنے شوہر سے آپ نے یہ کہنا ہے کہ نہیں، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، نہ انہوں نے کچھ کیا، میرے ساتھ تو وہ بہت اچھی ہیں۔ اب یہاں پہ آپ کے ہسبینڈ سوچ میں پڑ جائیں گے، وہ سوچیں گے، وہ خود بخود یہ سوچیں گے، کہیں گے کہ شاید ماں بزرگ ہو گئی ہیں، بوڑھی ہو گئی ہیں، تو وہ ہر چیز کو فیل کرتی ہیں، محسوس کرتی ہیں، اس لیے جو ہے نا وہ ایسی باتیں میرے ساتھ کر رہی ہیں، یا پھر وہ مجھے بھڑکا رہی ہیں خواہ مخواہ، دیکھو یہ تو خوش ہے، اسے تو میری ماں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ماں ہی کو مجھ سے مسئلے ہیں، میری بہو سے مسئلے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ بات، اب آپ کی پیار سے بات کرنے کا فائدہ ہوگا۔ ایک، آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ آپ کی لڑائی نہیں ہوگی، آپ کا رشتہ خراب نہیں ہوگا۔ دوسرا، آپ کے ہسبینڈ کے دل میں آپ کے لیے نیگیٹیوٹی آئے گی ہی نہیں، آپ آپس میں خوش رہیں گے۔ تیسرا، اس کا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی ساس سمجھ جائیں گی کہ میں جتنا چاہے اپنے بیٹے کو بھڑکا لوں، جتنا چاہے کچھ کہہ دوں، میرے بیٹے نے اپنی بیوی سے لڑائی نہیں کرنی۔ اب جب آپ دونوں کی آپس میں لڑائی نہیں ہوگی، آپ دونوں ایک دوسرے سے بحث نہیں کرو گے، ایک طرف آپ کی ساس خود بخود یہ چیزیں، یہ باتیں سمجھ جائے گی، اور وہ آئندہ آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں بنائے گی، آپ کے ساتھ بالکل بھی وہ لڑائی نہیں کرے گی، وہ سمجھ جائے گی کہ نہیں، میرا بیٹا تو اس کو رسپیکٹ عزت دے رہا ہے، میری تو سن ہی نہیں رہا، تو میں ایسے کیوں کروں۔ دوسری طرف آپ کو یہ فائدہ ہونا ہے کہ آپ نے اپنی جو آپ کا اپنا جو ریلیشن شپ ہے آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ، وہ آپ کا بہت اچھا اسی طریقے سے رہنا ہے، کیونکہ جب توں تڑاں ہو جاتی ہے نا، بندہ بھڑکنے لگتا ہے، تو ایسے میں ہسبینڈ کچھ بھی منہ سے نکال دیتے ہیں، کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، اور وہ جو لفظ ہوتے ہیں وہ آپ کو ہرٹ کرتے ہیں، آپ کے دل کو دکھاتے ہیں، آپ کا دل دکھتا ہے ان سے، اور جب اپنا دل دکھتا ہے تو پھر ساس کے لیے دل میں اور زیادہ نفرت پیدا ہو جاتی ہے، اور جب ساس کے لیے دل میں اور زیادہ نفرت پیدا ہو تو اگلی صبح آپ کا دل ان سے اور زیادہ بدگمان ہو جاتا ہے، اور جب آپ کا دل ان سے اور زیادہ اپنی ساس سے بدگمان ہوگا تو آپ اس سے اور زیادہ ناراض ہوں گی، تو ظاہر ہے جہاں پہ وہ آپ کو ایک سنائیں گی، آپ بھی آگے سے سنائیں گی، یہاں پہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی زیادہ ہو جائے گی، اور اس لڑائی کی وجہ سے ہسبینڈ سے بھی آپ کا رشتہ خراب ہو جانا ہے، اور آپ کے بچوں کا بھی فیوچر برباد ہو جانا ہے، بچے بھی جو کچھ دیکھیں گے وہ وہی کچھ کریں گے، ٹھیک ہے، اور پھر آپ کی ساس اور کہیں غصہ نکال نہ سکے تو آپ کے بچوں پہ نکالے گی، آپ کے بچوں سے نفرت کرے گی، اور جب دادیاں جو ہے نا وہ اپنے پوتے پوتیوں سے نفرت کرنا شروع کر دیتی ہیں نا، تو بچوں کی بھی نیچر خراب ہو جاتی ہے، بچے بھی غلط سوچنے لگتے ہیں، بچے بھی دادیوں سے نفرت کرنے لگتے ہیں، اور جو دادی ہوتی ہے نا وہ کیونکہ گھر کی بزرگ ہوتی ہے تو اس نے جو کچھ بھی کیا ہوتا ہے وہ تو چھپ جاتا ہے، لیکن پھر جب بچہ اپنی نفرت میں اپنی دادی اماں سے بدتمیزی کرتا ہے نا، تو یہاں پہ وہ اپنے پاپا سے بھی مار کھاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاپا بھی اس کو مارتے ہیں، اور وہاں پہ اپنی ہی بیوی کو بھی غلط کہتے ہیں، اپنی بیوی سے بھی نفرت کرتا ہے کہ تم میرے بچوں کی تربیت اچھی نہیں کر رہی ہو، تم میرے بچوں کو بگاڑ رہی ہو، تو آپ کے ایک پازیٹیو رویے سے آپ کے اتنے فائدے ہو سکتے ہیں، اور ایک نیگیٹو رویے سے آپ کے لیے اتنی زیادہ مشکلیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو میں اپنی بیٹیوں کو، اپنی بچیوں کو اس لیے یہ ساری باتیں سمجھا رہی ہوں کہ آج کل کا جو دور ہے وہ چلاکوں کا دور ہے، وہ ہوشیاروں کا دور ہے، مکار لوگوں کا دور ہے، تھوڑی سی ہوشیاری، تھوڑی سی چلاکی، جس سے آپ کا فائدہ ہو سکے، جس سے آپ کے بچوں کا فائدہ ہو، جس سے آپ کا گھر نہ ٹوٹے، ایسے کام کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، آپ امن قائم کرنے کے لیے یہ کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، آپ جو ہے نا اگر اس بات کا آپ الٹ کر دیں، آئے آپ کے شوہر، انہوں نے آپ سے بات چیت کی، آپ نے آگے سے انہیں جواب دیا کہ نہیں یہ مسئلہ ایسے نہیں، ایسے ہوا تھا، آپ کی امی کی غلطی ہے، آپ کی امی میں یہ خرابیاں، آپ کی امی میں وہ خرابیاں، وہ جٹھانی کے ساتھ مل کے بات کر رہی تھی، میں سن رہی تھی، میں نے سن لیا، وہ آپ پہ یقین نہیں کریں گے، وہ ان کے لیے ان کی ماں پہلے ہے، اس ماں نے انہیں پالا ہے، بڑا کیا ہے، اس کے ساتھ ان کا زیادہ ٹائم گزرا ہے،
آپ کل کی آئی ہوئی ہیں اور اس شوہر کے پاس ابھی تک آپشن موجود ہے کہ اس کی ماں زندہ ہے، وہ اس کی دوسری شادی بھی کروا سکتی ہے۔ آج کل کے مردوں کے لیے دوسری شادی کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، آج کل کے مردوں کو چالاکی سے ڈیل کرنا ہے، ہر رشتے میں چالاکی سے ڈیل کرنا ہے۔ دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ بچیوں کو نا اب اسکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ نا اسکول میں ایک یہ سسرال والوں کے لیے بھی ایک بک ضرور ہونی چاہیے جس میں انہیں جو ہے نا کتابوں میں انہیں یہ ڈیل کی کرنا سکھا دیا جائے، کیونکہ بہت ساری بھولی بچیاں جو ہوتی ہیں نا، جو میری طرح ہوتی ہیں، وہ ٹائم پہ ٹھوکریں کھاتی ہیں اور ٹھوکر کھانے کے بعد انہیں سمجھ آتی ہے کہ اس ٹائم پہ ہم یہ کر لیتے تو شاید ایسا نہ ہوتا، اور بعد میں پتہ چلتا ہے انہیں۔ تو اسی لیے میں نے اپنے اس چینل پہ نا اس قسم کی باتیں شیئر کرنا شروع کی ہیں اور بچیوں کو گائیڈ کرنا شروع کیا ہے کہ ہو سکتا ہے اکثر بچیاں یہ ہوتا ہے نا اتنے زیادہ ڈرامے دیکھتی ہیں، بس ٹک ٹاک پہ لگی رہتی ہیں، انہیں زندگی کا اندازہ نہیں ہوتا۔ تو اکثر ہوتا ہے کہ کوئی یہ ولاگ دیکھ لیں تو اس کے ذریعے ہو سکتا ہے بچیوں کو اندازہ ہو سکے کہ زندگی میں یہ کچھ بھی ہوتا ہے اور ہم نے اسے اس طریقے سے ڈیل کرنا ہے۔ تو امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو چھوٹی سی موٹیویشنل پسند آئی ہوگی، اور اگر مسحور کی دال اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا، اور ساتھ میں اگر چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ اسے پریس کریں گے تو آپ کو میری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملے گا۔ کیونکہ آج کل جو ہے نا میری ویڈیو جو ہے تھوڑی کبھی کبھی لیٹ ہو جاتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ کا پرابلم ہے، ہم یہاں گاؤں میں رہتے ہیں اور وائی فائی کبھی چلتا ہے کبھی نہیں چلتا، جس دن وائی فائی کے سگنل نہیں ہوتے تو میری ویڈیو اپلوڈ نہیں ہو پاتی اور وہ ڈرافٹ میں چلی جاتی ہے۔ اللہ حافظ۔